اب میں دوسرے اعتراض کی طرف چلتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ مسلمان ایک جانور کو ذبح کر دیتے ہیں, چھری چلا دیتے ہیں, یہ کتنا بے رحمانہ ظالمانہ فعل ہے. مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جانوروں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں جواب دینے سے پہلے بطور تمہید آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. انہیں جواب کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. آپ نے ایک سائنس کی اصطلاح سن رکھی ہوگی, اومنی وارس. اس کا اردو ترجمہ ہماخور. ہماخور کہتے ہیں اس کو جو ہر قسم کی غذا کھا سکتا ہو, چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ سبزی ہو, تو کھا سکتا ہے. دوسری اصطلاح ہربی وارس, سبزی خور, یعنی وہ جانور جو صرف سبزی کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے. تیسری اصطلاح بھی آپ نے سن رکھی ہوگی, کارنی وارس. یہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو صرف گوشت کھا سکتے ہیں, سبزی نہیں کھا سکتے. تو اومنی وارس, ہربی وارس اور کارنی وارس. کیسے سمجھیں گے کون ہربی وارس ہے کون کارنی وارس ہے؟ ایک تو مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے, ہم دیکھتے چلے آئیں سنتے چلے آئیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں, وہ گوشت کھاتے ہیں, وہ سب کچھ کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہربی وارس جانور کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دانتوں کا نظم جو بنایا ہے وہ بالکل ایک عجیب ہے. ان کے تمام دانت فلیٹ ہوں گے, سیدھے ہوں گے, جو نباتاتی غذا کھانے کے لیے موزوں اور مناسب ہے. ان کے دانتوں کا سیدھا ہونا بتاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف نباتاتی غذا ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں, بس گوشت نہیں کھا سکتے. اور اگر آپ کارنی وارس جانوروں کے دانتوں کو دیکھیں گے, آپ گوگل کیجئے, ان کے دانت نوکدار ہوں گے. ان کے دانتوں کو اللہ نے نوکدار بنایا ہے, جو بتاتے ہیں کہ یہ گوشت کھائیں گے, یہ سبزی کھانے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ اومنی وارس کو دیکھیں گے تو ان کے دانت فلیٹس بھی ہوں گے اور ان کے دانت نوکدار بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اومنی وارس کو ہر دو قسم کے دانت دیے ہیں. اب آپ انسانی دانتوں کو دیکھیے تو انسانی دانت اومنی وارس نوعیت کے ہیں, کچھ دانت فلیٹ ہیں, کچھ دانت نوکدار ہیں. تو کارنی وارس جو تھے وہ صرف نوکدار دانت رکھتے تھے, صرف گوشت کھاتے تھے. ہربی وارس جو تھے وہ فلیٹ دانت رکھتے تھے, صرف سبزیاں کھاتے تھے. اومنی وارس دانت نوکدار بھی رکھتے ہیں, فلیٹ دانت بھی رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ دونوں غذا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی, ایک مسلمان کی ساخت بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ فطرتاً اس کو گوشت کھانے کی اجازت دی. اس کو ان دونوں قسم کا دانت دینا ہی بتا رہا ہے کہ خالق کی طرف سے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے, سبزی کھانے کی بھی اجازت ہے. اگر صرف سبزی ہی کھلانی ہوتی تو نوکدار دانت نہیں دیے جاتے, اگر صرف گوشت کھلانا ہوتا تو سیدھے دانت نہیں دیے جاتے. دونوں دانت کا دینا بتا رہا ہے خالق کی اجازت ہے کہ گوشت بھی کھاؤ, سبزیاں بھی کھاؤ. پھر ایک اور بات بتاتا ہوں, انسانی ہاضمہ. آپ اگر ہربی وارس جانوروں کو دیکھیں اور ان کے ہاضمے کے متعلق کچھ سرچ کریں تو ان کا ہاضمہ گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا. کارنی وارس جانوروں کا ہاضمہ سبزیوں کو ہضم نہیں کر سکتا. انسان کا ہاضمہ اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ گوشت ہو سبزی ہو وہ ہضم کر جاتا ہے. تو دانتوں کا دینا, ایسا ہاضمہ رکھنا, ہاضمے کا ایسا نظام بنانا, یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنی ضرورت گوشت سے بھی پوری کرے گا, سبزیوں سے بھی پوری کرے گا. انسان کی ساخت اور بناوٹ خود اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنی غذائی ضرورت گوشت سے بھی پوری کر سکتا ہے, سبزی سے بھی پوری کر سکتا ہے. اور جہاں ضرورت آ جائے وہاں ظلم کا اطلاق, بے رحمی کا اطلاق نہیں کیا جاتا. جب انسان جانور کو قربان اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اجازت ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی غذائی ضرورت ہے, تو یہ ظلم نہیں ہوا. ضرورت پر ظلم کا اطلاق کرنا خود ظلم ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, شاید کسی کو بات پوری طرح ہضم نہیں ہوئی ہوگی. آج سائنس پوری طرح اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پلانٹس آر لیونگ تھنگس. سبزیاں پلانٹس کیا ہے؟
living things ہے, جاندار مخلوق ہے, بے جان نہیں ہے. لیکن انسان سبزیاں کھاتا ہے. اگر کسی جاندار کو ذبح کرنا, جاندار کو کاٹنا, اکھیڑنا ظلم ہے, تو پھر سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ لیونگ تھنگز ہیں, وہ بھی زندگی رکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, تکلیف محسوس کرتے ہیں. سائنس اعتراف کرتی ہے اس کا. قرآن نے تو پہلے بتایا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تسبیح کون بیان کرے گا؟ جس کو علم ہو. علم کس کو ہوتا ہے؟ جس کے پاس عقل ہو. عقل کس کو میسر آتی ہے؟ جس کے پاس حیات ہو. حیات ہوگی تو عقل ملے گی, عقل ہوگی تو علم ہوگا, علم ہوگا باری تعالیٰ کا تو اس کی تسبیح کی جائے گی. اللہ کہتا ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, معلوم ہوا حیات ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے حیات ہے. پلانٹس کیا ہے؟ لیونگ تھنگ. تو اگر جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے, ظلم ہے, ظالمانہ فعل ہے, تو پھر سبزیاں کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ سبزیاں کھاتے ہیں کیونکہ ضرورت ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. جس طرح پلانٹس کو کاٹنا ضرورت ہے, ویسے وہ لیونگ تھنگ ہے, جانور کو کاٹنا بھی ضرورت ہے. ضرورت کی بنیاد پر سبزیاں کھائی جا سکتی ہے تو جانور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. ممکن ہے کوئی لبرل یہ کہہ دے بھائی جانوروں اور پلانٹس کا کیا جوڑ ہے؟ جانور دیکھتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, محسوس کرتا ہے, یعنی حواس خمسہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ پلانٹس محسوس کرتے ہیں, حیات رکھتے ہیں, لیکن ان کی حسیات جانوروں کے مقابلے میں تو کم ہے. جرم تو ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے لیونگ تھنگ ہے, لیکن چونکہ ان کی حسیات کم ہے تو ان کو قتل کرنا, ذبح کرنا, کاٹ کے کھا جانا یہ کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر یہی آپ کی دلیل ہے کہ کم حسیات والے کو کاٹنا کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے, تو پھر میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں. آپ کا ایک بھائی ہے جو پیدائشی گونگا بہرا ہے. پیدائشی کیا ہے؟ گونگا بہرا ہے, نابینا بھی کر دیں چلیں, تو گویا حواس خمسہ میں سے 3 حص اس کی معطل ہے. نہ دیکھ سک رہا ہے, نہ سن سک رہا ہے, نہ بول سک رہا ہے. عام انسان کے مقابلے میں اس کی حسیات کم ہیں. آپ کے اصول کے مطابق اس بچے کو مار دینا جرم نہیں ہوا یا کم درجے کا جرم ہوا. آپ نے کیا کہا؟ حسیات جس کی کم ہو اس کو قتل کر دینا کم درجے کا جرم ہے یا جرم ہی نہیں ہے. تو پھر ایک وہ بچہ جس کی حسیات کم ہے, گونگا ہے, بہرا ہے, اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. بلکہ آپ تو اس کا کیس جب بنائیں گے تو آپ یہ کہیں گے ایک مظلوم بچے کو مارا ہے, بیچارہ بول بھی نہیں سکتا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا, مجرم کو بڑی سزا دو. صحیح ہے نا؟ جائے کہ آپ یہ بولیں بھائی کم حسیات تھی, چلو مجرم کو کچھ رخصت دے دو, تو معلوم ہوا آپ کا اصول غلط ہے. بات وہیں آ جائے گی گھوم پھر کے ضرورت. جس طرح ضرورت سبزیوں میں ثابت ہے, جانوروں میں بھی ثابت ہے, اور ضرورت کی بنیاد پر ذبح کرنا ظلم, بے رحمی نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اعتراض کون کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو سارا سال میکڈونلڈز, KFC, پیزا پہ گزارا کر رہا ہوتا ہے. ان کو پیزا کھاتے وقت, KFC کھاتے وقت بالکل یاد نہیں آتا, بے رحمی سے مرغی ہضم کر جاتے ہیں, پل بھر کے لیے خیال نہیں آتا کہ اس مرغی کو بھی ایسے ہی ذبح کیا گیا جو آپ کے نزدیک بے رحمی ہے. اس کو آپ بڑے شوق سے ہضم کر جاتے ہیں, بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں. جب یاد کب آتا ہے؟ جب اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے کی بات کی جائے. پھر یہ لبرل کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو, برما میں مسلمانوں کو, کشمیر میں مسلمانوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے یہ بے رحمی ظلم ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کیا انسان کی جان جانور سے سستی ہے؟ جانور کو قتل کرنا تو آپ کے نزدیک ظلم, بے رحمی ہے. انسان کو ذبح کر دینا بے رحمی ظلم نہیں ہے. آپ کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ منشا وہی ہے, اسلامی احکام سے ضد, عناد. یہاں میرا دوسرا سوال مکمل ہوتا ہے.